الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أشرف الأنبياء وأفضل الأنبياء صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. فقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم. درود پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا الہی دکھا دے ہم سب کو وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. یا الہی دکھا دے ہم سب کو وہ کیسا شہر مدینہ ہے. میں نے سنا ہے کہ وہاں جا کر مر جانا بھی جینا ہے. واجب الاحترام بہت ہی پیارے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور علاقہ بھر سے آئے ہوئے علماء کرام، مشائخ اعظام، سردی کی راتوں میں اس وقت آپ نے اپنے آرام کو اللہ کے لیے قربان کر رکھا ہے، اور اس وقت آپ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بیٹھے ہو. جس مجلس میں جو اللہ کے دین کے لیے سجائی گئی ہو
علماء کرام نے فرمایا اس مجلس کے اندر ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہوتا ہے، کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس زبان پر حضور کا اتنا درود، اس زبان کو عادت ڈال دو، اس زبان سے اتنی حضور علیہ السلام کی تعریف، نعت، ثنا خوانی کرو کہ قیامت کے دن اس زبان کا کہا نور کی صورت میں ہمارے چہروں پر آ جائے، اور سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو دور سے پہچانے۔ دن رات اسفار، مسلسل سفر، کبھی سردی کے موسم، کبھی گرمی کے موسم، کبھی راتوں کی طویل مشقتیں، کبھی دن کے اجالے کی بہاریں، زندگی کی گاڑی چل رہی ہے، اور گاڑی اللہ کرے اچھی جگہ جا کر سٹاپ کرے، جیسے کل مجاہد ختم نبوت، صحابہ کی محبت میں نعرے لگانے والا حضرت مولانا خادم حسین رضوی صاحب، بہت اچھی جگہ گاڑی کنارے لگی جا کے، المرء مع من احب الی، دنیا کے اندر جس کی محبت کا اظہار لے کے جاؤ گے قیامت کے دن اسی کا ساتھ پاؤ گے۔ اچھی جگہ پہنچے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ مجمع جہاں ایسے گاؤں کے علاقے کے پروگرام ہوتے ہیں، مجمع وہاں مخلوط ہوتا ہے، ملا جلا، رلا ملا، تو سامنے جو خطیب تقریر کر رہا ہوتا ہے ضروری نہیں کہ سب اس کے ہم ذہن لوگ بیٹھے ہوں، ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ ہمیں ایسی جگہ جا کر اچھی بات ملے۔ ہلڑ بازی، نعرے بازی، اس کا میں قائل نہیں۔ کسی پر تنقید کرنا، کسی کو اس کی جگہ سے ہلانا یا اٹھانا، ذاتیات پر بات کرنا، کسی کے مسلک پر بات کرنا، کسی کے بڑوں کو برا کہنا، اپنا یہ مزاج ہے الحمدللہ۔ اس وقت آپ جتنے آئے ہو کیا پتا، اور یقیناً آپ کے دل میں میرے سے زیادہ حضور کی محبت ہے، کیونکہ میں یہاں آیا ہوں، بھائی رفیق صاحب، علی رضا صاحب، مولانا عمر فاروق صاحب بہت اچھے میرے دوست ہیں، اور میں تو ان کی محنت پر حیران ہوں۔ کبھی یہ مجھے شیخ پورہ کی طرف نظر آتے ہیں، کبھی سرگودے میں نظر آتے ہیں، کبھی یہاں نظر آتے ہیں، اور الحمدللہ ہر جگہ ان کا میرا ساتھ ہے۔ ہاں، جہاں ان کی ذمہ داری ہے وہاں بھی الحمدللہ 3 مرتبہ ہو آیا ہوں، سرگودے میں بھی الحمدللہ ان کے جو عزیز ہیں وہاں بھی جانا ہوتا ہے، اور ہمارے پیر جی کے تو کیا ہی کہنے، سلا والی میں ایک درس گاہ جامع حسینیہ، اور الحمدللہ پیر جی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، لوگوں کے بچوں کی رکھوالی، بچیوں کی رکھوالی کر رہے ہوتے ہیں، اور بڑے آسان طریقے سے ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ اور آپ کے علاقے میں جتنے مدارس دینی علماء کرام جو اپنی مساجد سے آئے ہیں، ان میں سلام، جسے انگلش میں سیلوٹ کہتے کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں، کہ سارا دن بچوں کو پڑھنا، پڑھانا، نمازیں پڑھانا، مسجد میں لوگوں کی وضو کی دیکھ بھال کرنا، ہر چیز کا خیال کرنا، ابھی یہ تھکے پڑے۔ ہم صبح اٹھیں یا نہ اٹھیں، ہمیں کوئی ہمارے پہ انگلی نہیں اٹھائے گا، اور اگر مسجد کا مولوی صاحب صبح اذان میں تاخیر کر دے اور نماز میں نہ آئے تو گلی کا بچہ بھی کہے گا مولوی صاحب سویرے مسجد کوئی نہیں سی۔ ان کی ذمہ داری ہمارے سے زیادہ ہے، لیکن ان کی خدمت ہمارے سے بہت کم ہے۔ یار تو فلانی جگہ نوکری کرتا تھا، تو نے کیوں چھوڑ دی؟ اسے تنخواہ کٹ سی، کنی تنخواہ سی؟ 25,000، اب کہاں جا رہا ہے؟ 28,000 مل رہی ہے۔ لیکن قربان جاؤں کہ جہاں باپ تھا وہیں بیٹا، جہاں بیٹا تھا وہیں پوتا، زندگی گزر گئی۔ تنخواہ جو شروع میں باپ 200 روپے لیتا تھا اب وہ 10,000 ہے۔ مولوی صاحب سے پوچھو گزارا کیسے؟ کہتا اللہ کا بڑا شکر۔ بات تنخواہ کی زیادتی کی نہیں ہوتی، بات اس میں برکت کی ہوتی۔ آج ہماری بدبختی کی علامت یہ ہے، ہم اللہ سے پیسہ مانگتے ہیں، اللہ سے پیسے میں برکت نہیں مانگتے۔ ہمارے جن پنجابی کے ساڑھے جڑے بڑھ کے سن بڑے ہمارے بڑے تھے، وہ کہتے تھے مولا انہیں برکت پا دے، تے اسی تے سویرے ماشاءاللہ اکھ کھول کے اللہ چھپڑ پھاڑ کے دے، گاہک سانو انے ٹکرن، جڑے سادی دکان تے سودا لینا سارے پاگل ہون، شام نو کڑا پورا مار گئے کی بنے ہیں، او یار مار گئے۔ اچھا ایک اور بات، صبح دکان پہ آتا نا یار 50 روپے دی چینی دے،
میں دن پہ نہ پائی نہ سویرے سویرے ادھار دا منہ دیکھ لیا، سارا دن نوست دا گزرے رہتا۔ نوست کا دن اس کو دینے پر ادھار سے نہیں گزرے گا، جو تو نے فجر کی نماز چھوڑی اس کی وجہ سے نوست کا دن گزرے گا۔ جو تو نے اللہ کو آ کے منہ نہیں دکھایا اس پہ نوست آئے گی۔ تجھے کس بیوقوف نے کہا کہ ادھار دوں گا اور سارا دن نہ ادھار دے دے، کسی گھر کے اندر غریب کے بچوں کی چائے کا انتظام کر دے، اللہ تیرے بچوں کو رات کو بھوکا نہیں سلائے گا اس 50 روپے کی برکت۔ اور پنجابی کہتے پٹھے پیدا نہیں، پٹھے پیدا ہم پٹھے چل رہے ہیں، الٹے چل رہے ہیں۔ جو نقصان کے اڈے ہیں ہم نے اسے کامیابی کے اڈے سمجھ لیا، اور جو کامیابی کی جگہ ہیں ہم نے وہاں نقصان۔ یہ مسجد، یہ مدارس، یہ جگہیں یہ کامیابی کی جگہ ہیں۔ میری متوقع گاؤں میں اتنے ہی آدمی ہیں، اور یہ بھی میرے جیسے آتے کہیں سے آتے کہیں۔ مولوی صاحب نے انتہا کر دی اشتہارات بینر کے ذریعے، کئیوں نے یہ سوچ کے جلسے میں آنے کی زحمت نہیں، وابیانہ جلسہ۔ میں گڑی گڑی باتیں کرتا ہوں، کہیں نے کہا وہ گستاخانہ سجدہ جلسہ ہے، خدا سوتے جا کے کی کرنا نہ میرے بھائی۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی بھلائی کے کاموں میں لوگوں کی مدد کیا کرو۔ مولوی صاحب سے 2 بچے ہوں گے 3 ہوں گے، اب یہ 4 بچیاں جو حافظ بنی کس کی بنی؟ اب 4 بچیوں کے ماں باپ پر قیامت کے دن جنت کی نور کے موتیوں کا جو تاج سجے گا وہ اس کے ماں باپ کے سجے گا کہ تمہاری بچیوں کے ماں باپ کے؟ جو عالمہ بنی، دراسات دینیہ کا کورس کیا، تو فائدہ تو آپ لوگوں کو ہوا۔ یہ تو گستاخ رسول تھا۔ اسے تو آپ کے بچوں کو نبی کا دشمن بنانا چاہیے تھا، اس نے آپ کے بچوں کو قرآن کے حافظ بنا دیا، اور بچوں میں بچیوں کو۔ تو معلوم ہوا کہ بھائی خدا کے واسطے قریب آنے سے پتہ لگتا ہے۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں اپنے اکابرین کے آپ کو یہاں شان سناتا، اور خدا کی قسم آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے گستاخ رسول ہے کہ عاشق رسول ہے، لیکن میرا یہ موضوع نہیں ہے۔ امت اس وقت ایسی تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہوئی ہے، پنجابی کہتے ہیں، اردو میں کہتے تھے کہ جلسے احتجاج ہوتے، گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو۔ اب امت ایسی جگہ کھڑی ہے جہاں دھکا دینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، کسی وقت بھی گر سکتی۔ ہمارے پاس ہے ہی کیا؟ پاکستان ہمارا اسلامی ملک ہے، ہمارے پاس اس کی کیا پہچان ہے؟ ہمارے پاس اس کی کیا سند ہے؟ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کی کیا سند ہے؟ کیا دلیل ہے؟ ہم رسول پاک علیہ السلام کے سچے امتی غلام ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ یار آپ کو شرم نہیں آتی؟ میں آپ سے غصے میں ہوں۔ میں پھر جی 12 دن کے اندر 3 صوبوں میں دن رات، یقین اللہ کی قسم یقین کریں، میں بار بار کان میں انگلی مار رہا تھا، میں بول رہا ہوں میرے کان میں درد ہے۔ کیوں؟ پہاڑ سے آگے میں 3-4 دن رہ کے آیا، ٹھنڈا پانی سے میرے کان کی تکلیف نہیں جا رہی، ایک ٹانگ کی۔ اس سے پچھلے ہفتہ سندھ میں تھا، اب یہ پنجاب میں ہوں۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے۔ ہمیں جچتا ہے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں؟ آپ میری بات کو فالو کریں، ناراض نہ ہونا، اور آپ جا کے سوچنا تھوڑی دیر کے لیے، موبائل کی فیس بک پر آنے سے پہلے آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچ، ہمیں جچتا ہے کہ ہم لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں؟ ہم نبوت کی پگڑی کی حفاظت کریں گے؟ وہ قبر میں چلا گیا کل جو نبوت کی پگڑی کی حفاظت کے نعرے لگا رہا تھا، اسے حق تھا وہ نعرہ لگاتا۔ وہ اہل باطل کے سامنے سیسا پلائی دیوار تھا، اس نے باطل کا خدا کی قسم نعروں میں مقابلہ نہیں کیا، اس نے قوت گویائی اور اللہ کی مدد کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اور یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں لوگ کہا کرتے تھے کہ لوگ ان کے کاموں سے مطمئن نہیں ہوں گے، لوگ ان کے جنازوں سے مطمئن ہوں گے۔ دیکھو بھائی، میں کسی اور مسئلے سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن میں جو کام کر کے دکھاتے ہیں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں، اسے سلام کرتا ہوں۔ انہیں کام کیا ہے، 103 بخار اور سردی کی رات میں ٹھٹرتا رہا، بارش میں بیٹھ کر ختم نبوت کے نعرے لگاتا رہا۔ ہمیں حق ہے، جنہوں نے آج صبح نبی کی سنت پہ اس طرح چلایا، خبردار تم لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ نہ لگانا، کہ وہاں سے ناراضگی کا اظہار نہ ہو جائے۔ جس سے 30 روپے دے کے محمد کی سنت پہ اس طرح چلا دیا، وہ ختم نبوت کی پگڑی کو سنبھالے گا؟ آپ خود اپنی کاموں کے قاضی بنو، جج بنو۔
جس نے صبح سے لے کر فجر، آپ کی بات نہیں کر رہا، بہت اچھے لوگ ہو، جس نے فجر سے لے کر اب عشاء کی نماز تک ایک نماز کا سجدہ نہ کیا، اسے آج کے رسول اور گھر سجانے کا، اسے گلی کے اندر جھڑیاں لگانے کا حق ہے؟ بزرگوں میری 46 سال عمر ہے، میں بھی ٹھٹھیاں تھے کجیاں ہوں دیا سر، یاد ہے مولی صاحب؟ اتنی سی پلیٹ اور اتنی سی کجی، اس میں دودھ اور اس کے اندر کھیر اور شربت، حضور کی میلاد پر تقسیم کیا، ہمارے گھروں سے تقسیم ہوتی تھی۔ 40 سال حضور کا میلاد منایا، اور عام ریشو دن میں 4 تقریریں میں آرام سے، یہ میری اب تیسری تقریر، ایک میرے اور جگہ جا کرنی، 4 تقریریں، 3 4 4 3، یہ روزانہ کی میری ترتیب ہے۔ 11 12 ربیع الاول کو الحمدللہ میں نے 13 جگہ پروگرام کی، اپنی اللہ مجھے چلا رہے، لیکن اس کا اثر میں اپنے دل پر تو دیکھوں، اس کا اثر میں اپنے وجود اور اپنے گھر پر تو دیکھوں کہ آئے میں بس زبان سے ٹونٹا کر رہا ہوں، جیب میں لفافے ڈال کے آگے نہیں کر رہا ہوں۔ کیا میرے بچے نمازی بن رہے ہیں؟ کیا میرے بچے قرآن کی دولت حاصل کر رہے ہیں؟ کیا میری بیوی راتوں کو اٹھتی ہے؟ کیا مجھے سفر میں احساس ہوتا ہے کہ جلدی کر، گاڑی کہیں مار یا روک، نماز پڑھ، نماز سے جا رہی ہے؟ اگر تو ان چیزوں کا مجھے احساس ہوتا ہے تو میرے کام کی قبولیت کی نشانی ہے۔ اگر حضور کا میلاد سناتے ہوئے میری نمازیں قضا ہو جائیں تو میاں تمہاری فکر بعد میں کروں، پہلے مجھے اپنی فکر کرنے کی۔ واللہ صحیح کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں؟ ہم نے ان کے قریب آنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہاں، 1 گھنٹہ جمعے کے دن گفتگو کر کر کے بیچارے یہ لوگ تھک جاتے ہیں، اور پورے 1 گھنٹے کی تقریر کے بعد کہتے ہیں مولوی صاحب ٹائم ہو گیا، جمعہ پڑھاؤ جی، ٹائم ہو گئے۔ اس کی تقریر کا بیڑا ہی غلط کر دیا آپ لوگ۔ نہ میرے بھائی، نہ، خدا کی قسم، انڈیا پڑوس میں ہے، ایران پڑوس میں ہے، مغرب ممالک ہمارے سامنے ہیں، جیسے بلی چوہے کی طاق میں ہوتی ہے، شیر اپنے اس کے طاق میں ہوتا ہے کہ کسی طرح میں شکار کروں، اسی طرح پورا دنیا کا کفر ہمارے طاق میں ہے۔ وہ کہیں سے ایک سوراخ چاہ رہا ہے کہ میں ان کے ملک میں گھس کے میں ان کے ملک میں ان کو مار کے آؤں، اور جہاں اسلام کا پرچم اور سبز ہلالی پرچم لہرا رہا ہے، وہاں جو امریکہ کے وائٹ ہاؤس پہ پرچم لہرا رہا ہے، وہ پرچم پاکستان کی بلند عمارتوں پر نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کی بھول ہے، یہ انڈیا اور امریکہ کی بھول ہے۔ یہ پاکستان ہم نے ڈالر پہ نہیں لیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر لیا ہے میرے۔ یہ حضور کے صدقے سے ہمیں پاکستان ملا ہے، صدقے ہم ہیں تو حضور کا صدقہ ملا ہے، لیکن کم از کم ہماری ذمہ داری، احساس ذمہ داری، اسے سنبھالے تو صحیح۔ اس ملک کے اندر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ کون لگائے جس ملک کے اندر 500 روپیہ دہاڑی لینے والے سے 1 لاکھ روپیہ تنخواہ لینے والا 200 روپیہ رشوت لیتا ہو؟ یہ ٹیچر کی نوکریاں آئیں، مجھے ایک شخص کہنے لگا دعا کیجئے، میں نے کہا دعا، 16 نوکریاں آئیں ہمارے حلقے کے اندر، 16 نوکریاں، 10ویں سکیل کی پتہ نہیں کون سی تھی، کہ مولانا فی نوکری 4 لاکھ روپے میں کہاں سے لے کے؟ میں بچے نو کہا، میں کہا جا سویرے منڈی جا تے چھلیاں لاتے ریڑی لا، جب پیو نے کم کیتا پتر کام کرے۔ اب جب اس کا دل ٹوٹا تو عرش والا روٹھا، جب اس کا دل ٹوٹا تو روزے والے نے پاکستان سے منہ پھیر۔ لقمہ حرام کا جانے کے اندر دیر ہے۔ ہمارے بزرگوں میں بزرگ گزرے حکیم قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ، میں تمہیں کس نے کہہ دیا گندے ماحول سے اولاد خراب ہوتی ہے؟ گندے ماحول سے تو 10% اولاد خراب ہوتی ہے، اصل اولاد حرام کا لقمہ اندر جانے سے خراب ہوتی ہے۔ سوچ ہی نہیں رہی کہ مائی کہاں سے آ رہی ہے، گھر بھرنا ہے، گھر بنانا ہے، گھر بنانا ہے، بیٹھ کر سجانیاں نہیں، دیدہ دلیری سے لوگوں کو بتا بتا کر لوگوں کو دھوکہ دیتے۔ اپنے نبی کی سیرت پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو۔ 1400 سال پہلے جس نبی کے ہاتھ پر ایسے لوگوں نے لبیک کہا تھا کہ جن کو اپنی برادری میں کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، ایسے لوگوں نے لبیک کہا تھا کہ جن کے چہروں کو دیکھنے کے لیے ساتھ بیٹھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، لیکن ایسے لوگوں پر ایسی ہستی نے محنت کی، دن کو ان کی تربیت کی اور رات کو رو رو کے ان کے لیے دعائیں کی، تو پھر اس دور کے لوگوں کو اس دور کے لوگوں نے کیا کہا
کہ خود نہ تھے جو راہ پر ہوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ایک آنکھ کی جھلک یوں کر کے نظر اٹھائی، قدموں میں آ کے بیٹھ گئے۔ آج میرے عزیزو پوری دنیا ہم سے وہ اسلام کا تقاضا کر رہی ہے جو اسلام مکے کی دھرتی پر سید الانبیاء نے مکے کے لوگوں کے پتھر کھا کھا کر جو امت کی جھولی میں اسلام ڈالا تھا۔ خود یتیم پیدا یتیم ہوئے، باپ جن کے چلے گئے ان سے پوچھئے، اور جن کے ہیں انہیں قدر کوئی۔ ایسی جگہ قدم رکھا جب باپ کا سایہ پہلے اٹھا لیا گیا، اور آپ کی ولادت سے پہلے مکے کے لوگوں نے آپ کی ماں کے بارے میں خاموشی سے لوگوں کے کانوں میں باتیں کرنا شروع کر دی، اور ان باتوں کو سن کر مکے کا سردار عبد المطلب پریشان، اور اپنی سرداری کو چھوڑ کر گھر آ کے بیٹھ گئے، اور بیوی سے کہنے لگے میں باہر نہیں جاتا، میرا تن پاک، میرا من پاک، میرا دامن پاک، میری زندگی کے نشیب و فراز دن رات پاک، میرا کام بیت اللہ کی مجاوری کرنے والا، بیت اللہ کا طواف کرنے والوں کے لیے ستو پانی کا انتظام کرنے والا۔ گھر والی کہنے لگی بھلا ہوئے ہویا کیا؟ فاطمہ میں تجھے کیا بتلاؤں، آج لوگوں نے میری بہو پر انگلیاں اٹھانی شروع کر دی۔ وہ کہنے لگی خیر ہوئے کیا ہوا؟ کہ میرا عبداللہ ایسا نہیں تھا، عبداللہ کی ماں ایسی نہیں تھی، دادا ایسا نہیں، میرا ابا ایسا نہیں تھا۔ آج تک مکے پاک میں زندگی گزر گئی، نسل در نسل چلے آ رہے ہیں، آج تک کسی کی جرت نہیں آنکھ اٹھا کے دیکھے، لیکن اے فاطمہ کیا کروں؟ نبی کی دادی سے کہہ رہے ہیں دادا جان، اے فاطمہ کیا کروں؟ میری طرف لوگ نظر اٹھا کے نہیں دیکھا کرتے تھے، وہ لوگ آج میرے گھر پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ اور کہہ لگی پجارتا بجوائے گا، کوئی دسے گا بھی دے صحیح۔ ادھر ادھر سے گھما کے بات لا رہا، سچی بات کر کے آؤ۔ کہنے لگے آج میں صبح مکے پاک میں داخل ہوا، حرم کعبہ میں داخل ہوا، میرے جیسے سرداروں نے ہم منصب لوگوں نے مجھے دائیں طرف سے گھیر لیا، بائیں طرف سے گھیر لیا، اور کہنے لگے عبد المطلب آج تجھے جانے نہیں دیں گے جب تک یہ نہیں بتائے گا تیرے گھر میں عطر کی بارش کہاں سے ہوتی ہے۔ کل میری بیوی تیرے گھر کے اندر گئی تھی، تیری بہو سے ملاقات کی تھی، عورتوں سے جب جا کے ملتی ہیں پہنا کیا علیہ السلام لے کے ہاتھ ملاتی ہیں، کہ کل میری بیوی نے تیری بہو سے ہاتھ ملایا تھا، آج 24 گھنٹے گزر گئے، کتنی مرتبہ ہاتھ کو پانی سے دھویا لیکن اس کے ہاتھ سے بھی خوشبو آ رہی ہے۔ میں 10 مسئلہ کیجئے۔ جناب عبد المطلب کی گھر والی کہنے لگی تجھے تو آج مکے والوں نے تانا دیا، ایک ہفتے سے تو نے مجھے پوچھا تو سر پہ کپڑا کیوں باندھ کے بیٹھی ہے، تو نے سر پہ پٹی کیوں باندھی ہوئی ہے؟ عبد المطلب کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہ جو بات آج تیرے سے مردوں نے کی، ایک ہفتے پہلے ساری محلے والیاں میرے گھر میں آ گئی تھی اور کہنے لگی تو پوچھیں گی ایسی پوچھئے، بتا تیری بہو کے کپڑوں میں سے خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ جب اس کے پاس جا کے بیٹھتی ہیں ایسی خوشبو کے ہلے اڑتے ہیں، ایسی خوشبو میں مکے کے بازاروں میں نہیں ملتی ہے۔ تو پھر پوچھ لیں دی، کہ لے پھر اگلی بات سن لے۔ میں پوچھنے کے لیے ایک دن اس کے آگے بڑھی، میں نے کہا بچی، کہ جی میری امی، میں نے کہا اے آمینہ، میں نہیں کہہ رہی مکے والیاں آج اعتراض کر کے گئیں جب عورت بیوہ ہو جائے، سر کا صحیح اس کا دنیا سے چلا جائے تو بیوہ عورتیں عرب کے دستور کے مطابق خوشبو نہیں لگایا کرتی۔ اے آمینہ بتا تجھے کوئی خوشبو لے کے دے کے نہیں جاتا، لینے تو نہیں جاتی؟ اے آمینہ بتا تو صحیح تجھے خوشبو کون دے کے جاتا ہے؟ سیدہ آمینہ
نیوا منہ کر کے رونے لگ گئی. دادی جان نے ہنجو صاف کیے. کہا بیٹی رلانا مقصد نہیں تھا, بتا کیوں روئی؟ کہا اماں جان اس وجہ سے روئی, آج مکے کے لوگوں نے, عورتوں نے میرے عبداللہ کے جانے کے بعد میرے پہ انگلیاں اٹھانی شروع کر دی. کاش میرا ابا زندہ ہو, میرا گھر والا زندہ ہوتا, میں دیکھتی کس کی جرت ہوتی جو ہمارے دروازے پہ تکتا. اللہ اکبر. جناب آمنہ کی ساس صاحبہ عبد المطلب کی گھر والی کہنے لگی مجھے یہ جواب ملا, اور اگلی بات میں تجھے بتاؤں. میں نے آمنہ سے پوچھا میں تجھے رلانا نہیں چاہتی, مجھے اتنا بتا تیرے کپڑوں میں سے خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ سیدہ آمنہ نے یوں نگاہ اٹھا کے میری طرف دیکھا. پیدا کرنے والے کی قسم ہے, آمنہ کی آنکھوں میں سے نور کی لاٹیں نکلی, میرے چہرے پہ گری, میں زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گئی. نعرے تکبیر, سیرت مصطفیٰ, معجزات مصطفیٰ. مجھے نہیں پتا. عبد المطلب کہنے لگے حوصلہ کر میں پوچھ لینا. جناب عبد المطلب آگے بڑھے کا آمنہ جو ایک ہفتہ پہلے تیری ساس نے سوال کیا تھا وہ سسر کر رہا ہے. اے آمنہ تو مجھے بتا, مکے والوں کا منہ میں خود بند کر دوں گا. جناب نبی علیہ السلام کی دادی جان آگے بڑھی, دیوار پر یوں کر کے ہاتھ پھیرا اور اپنے ناخنوں سے دیوار سے مٹی کھرچی اور مٹی لے کر عبد المطلب کے پاس آئی. کہ اس کے کپڑوں سے تو خوشبو کی بات بات میں کرنا, پہلے اس مٹی کو سونگ. کل رات سیدہ آمنہ اس دیوار کے پاس سے گزر رہی تھی, گزرتے ہوئے اس کا یوں کر کے ہاتھ لگ گیا. 24 گھنٹے گزر گئے, دیوار کی مٹی سے بھی خوشبو آ رہی ہے. سنو حضور کی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم. اماں نے دونوں کی گفتگو سنی نا, حوصلہ بڑھا. اماں جان نے دونوں دے ہاتھ پھٹ لے, باواں پھڑیاں, ایک کو چرپائی پہ اس طرح بٹھایا, دوسرے کو کھٹڑے پہ اس طرح بٹھایا. دائیں بائیں منہ کر کے کہنے لگی ابا اماں, ابا اماں. اگلی میں بات کہوں تم مجھے بے وقوف نہ کہنا, اگلی میں بات کہوں تم مجھے جھلی نہ کہنا, اگلی میں بات کہوں تم مجھے کملی دیوانی نہ کہنا. اماں جان تو دیوار کی مٹی سے خوشبو کی بات کرتی ہے, ابا جان تو کپڑوں سے خوشبو کی بات کرتا ہے. اب تم کہو گی آمنہ عطر لگاتی بھی ہے, عطر پیتی بھی ہے. آمنہ بتا کہاں سے عطر پیتی ہے؟ پیدا کرنے والے کی قسم ہے, کپڑوں سے تو خوشبو کی دور کی بات ہے. جب میں آمنہ زمین پہ تھوک پھینکتی ہوں تو میرے تھوک سے بھی خوشبو آتی ہے. جناب بابا مطلب سیاںا تھا, مرد تھا, بوڑھا تھا, سردار تھا, سمجھدار آدمی تھا. جتنی نہیں چکی, دروازے کے پیچھے سے لاٹھی نہیں اٹھائی, آمنہ کو میکے نہیں بھیجا. کہنے لگا وہ لگتا ہے معاملہ کچھ اور ہی ہے. سمجھدارو, بزرگوں تمہاری بزرگی کب کام آئے گی؟ گھر میں جھگڑے بڑھایا نہیں کرتے بلکہ بڑے ہوئے جھگڑوں کو ختم کیا کرتے ہیں. بڑے ہوتے کس لیے ہیں؟ دو برا آپس میں لڑنے لگ جائیں, دو بہنیں آپس میں لڑنے لگ جائیں, دو بویں آپس میں لڑنے لگ جائیں, اتنا روب دکھا تیرے کنگھورے سے دونوں کا پجامے میں پیشاب نکل جائے. خبردار, عزتدار گھرانہ ہے, تم عزتدار گھرانے کی بچیو, آؤ میں تمہارا نبیڑا کمرے میں بیٹھ کے کراؤں. خبردار, سین میں آواز نہیں آنی چاہیے. اتنے تو بڑھ رہی ماننی پہندا ہو, سوٹا لے کے چڑھ جاندہ ہے. اوہی تیری دی جی تیری ماں دی کردہ کردہ باہر آ جاندہ ہے. اس کی وجہ ہے نا دین سے دور رہا. بزرگا منہ میں دانت کوئی نہیں رہے, پیٹ میں آنت کوئی نہیں رہی, پیروں میں میرے عزیز و جان کوئی نہیں رہی, ہاتھوں میں راسا آ گیا, آنکھ پہ 6 نمبر کی اینک لگ گئی. اب بھی شرم نہیں آتی, درختوں کے نیچے بیٹھ کے تاش کھیلتا ہے. تیرے ہاتھ میں سو تسبیح ہونی چاہیے تھی, مدینے والی ٹوپی, مدینے والا سر پر رومال ہونا چاہیے تھا. تو اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر دل میں خدا کا ذکر کرتا, رات کو بستر پہ بیٹھ کے آمنہ کے لال پہ درود پڑھتا. تجھے لوگ دیکھتے کہتے او لوگو یہ ملک وان نظر نہیں آ رہا, یہ تو محمد کا غلام نظر آ رہا. ایک جیسے بیڑی ڈبوتی پڑھ کے کیا آپ سے بچے اثر لیں گے؟ دادا سمجھدار تھا نبی کا. یاد رکھنا جن راستوں سے نبوت ہوتی ہوئی آتی ہے, وہ آدم علیہ السلام سے لے کر
پاویں نبی دا دادا عبد المطلب کیوں نہ ہوئے، دادی فاطمہ کیوں نہ ہو، خدا کی قسم جہاں تک نسل چلتی ہے ماں سے لے کر باپ تک، حضرت آدم تک اللہ اس لڑی کو دو چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے، ایک زنا سے محفوظ رکھتا ہے، دوسرا شرک سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ سے پاک صاف رکھتا ہے، نبی پاک ہے، بولو نبی، نبی کے یار، نبی کی جماعت، نبی کا گھر، نبی کا بار، نبی کی بنات، نبی کے داماد، جو بھی نبی کا کلمہ پڑھا وہ بھی اللہ پاک بنا دیتا ہے۔ کہنے لگے بیٹی معاملہ کچھ اور ہے، میری سمجھ میں بات کچھ اور آ رہی ہے، ہو اور 10 ہوندہ کیے۔ پھر اماں آمنہ نے حضور علیہ السلام کی گود میں امانت آنے کے بعد کے حالات بتلائے کہ ابا جان صبح صبح نور پیر دا ویلا ہوندہ ہے، اماں جان پانی دا برتن دے کے میں ڈول ہاتھے پڑھا کے کہن دیئے آمنہ وہ سامنے کنواں ہے، میں کہنا جی امی، میں کہنی جی امی کا جلدی جلدی جا اس کنویں تو پانی لے کے آ، کھچ کے لے کے آ۔ اماں آمنہ کہتی ہیں اللہ کی امانت میرے پیٹ میں چلا میرے سے نہیں جاتا، پتہ نہیں طاقت میرے اندر کہاں سے آ جاتی ہے، مکے کے نکیلے کالے پتھروں پہ پاؤں رکھتی ہوں ریشم سے زیادہ نرم ہو جاتے ہیں، ادھر کے درخت ادھر کے درخت، اماں دائیں طرف میرے آگے جھک جھک کے سلام کرتے ہیں۔ اماں جب میں گھر کی چوکھٹ سے باہر نکلتی ہوں اماں جان سورج چمک رہا ہوتا ہے، لیکن جس راستے سے میں گزرتی ہوں بادل کا ٹکڑا میرے پہ سایہ کیے ہوئے جاتا ہے۔ اماں جان میں کنویں کے پاس جا کے چاتی مارنیاں، اماں کنویں کا پانی کناروں تک ہو نیچے تہ تک لگا ہوتا ہے، لیکن میری اماں جان جہاں میرے قدم لگتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد پانی ٹھاٹے مارتا کناروں تک آ کے میرے قدموں کا بوسہ لیتا ہے۔ اماں جان میں پانی کا ڈول بھر کے جب آنے لگتی ہوں، جو میری سہیلیاں میرے ساتھ پانی لینے جاتی ہیں میری باں پکڑ لیتی ہیں، میری کرتے کا دامن پکڑ لیتی ہیں، کہتی آمنہ تھوڑی دیر یہاں ٹھہر جا، جب تک تو کھڑی رہے گی پانی کناروں تک رہے گا، تیرے قدموں کی برکت سے پانی نیچے نہیں جائے گا، ہمیں بھی برتن بھرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ دادا کہنے لگا اور 10 میری بچی، ابا جان تجھے میں کیا بتاؤں، جب سے اللہ کی امانت میرے پیٹ میں آئی اماں اس وہاں جا کے سو جاتی ہے، دادا تو اس کھٹڑے پہ جا کے سو جاتا ہے، میرا گھر والا کوئی نہیں، میں اکیلی کمرے میں تنہائیوں سے باتیں کرتی رہتی ہوں۔ اماں اچانک میں پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں، اماں جی پتہ نہیں کون سی عورت میرے اوپر پکھا جھلتی رہتی ہے، اماں میں نے اس عورت کو کبھی مکے میں نہیں دیکھا، اماں جان کبھی میں آسمان کی طرف دیکھتی ہوں ایک ستارہ آ رہا ایک ستارہ جا رہا، یہ سارے میرے پیروں کی تلیوں کا بوسہ لے کے جاتے ہیں۔ اماں اسی اسنا میں میری آنکھ لگ جاتی ہے، جب سے اللہ کی امانت میری کوکھ میں آئی کوئی دن ایسا نہیں گزرا اماں جان رات کو خواب میں کسی نبی نے آ کے مجھے مبارکباد نہ دی ہو، اماں جان کسی نبی نے آ کے مجھے سلامی نہ دی ہو، سارے آ کے مجھے سلام کرتے ہیں۔ دادا کہنے لگا او میری بچی او میری نو کچھ اور بھی 10 کی ہوا کہ ابا جان وہ جو تجھے سامنے درخت نظر آ رہا ہے، ہاں کب کیا ہو گیا دادا نہ کرنا، میرے سرے پیڑ ہو گئی۔ اماں فاطمہ بھی کہنے لگی ہائے میں تو اٹھ کے جا رہی ہوں، میں تو برداشت نہیں ہوندہ، میرا پوتا میرے بیٹے کا بیٹا ایسی برکتوں والا آ رہا ہے۔ کہ آمنہ بتا درخت کے بارے میں بات کر رہی تھی، سیدہ آمنہ کہتی ابا جان پانی بھرنے جاتی ہوں پانی بھر کے لے کے جاتی ہوں، یہ درخت تو ابا یہی کھڑا رہتا ہے، لیکن ابا آج اس درخت نے عجیب حرکت کر دی، کیا تیری چنی پھنس گئی؟ نہیں تیرے کرتے کا دامن اس کی جھاڑیوں میں اڑ گیا، نہیں پھر کیا ہوا؟ ابا جان میں آج اس درخت کے پاس سے گزری تھی، میں جب سامنے آئی تو درخت یوں کر کے جھک گیا۔ ابا بھلا لکڑی بھی بولتی ہے کبھی ٹہنی بھی بولتی ہے، تینوں نہیں یقین آندا آ میں بتاؤں کہ درخت کیسے بولتا ہے۔ آمنہ بتا کہ جب میں پانی کا برتن لے کے آ رہی تھی اماں جان اس درخت میں سے آواز آ رہی تھی ابشری یا آمنہ فإنکی قد حملتنی برحمت، اے آمنہ تجھے مبارکباد ہو، ان قریب تیری جھولی میں سارے نبیوں کا سردار آنے والا۔ بیٹی خوشبو کا مسئلہ تو حل کوئی نہیں ہوا۔ حضرت ابو عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ویڑے میں رات کو گھر آئے، بیوی نے باں پھڑ لئی، کہنے لگی میں اندر تینوں آن نہیں دینا، کہ بی بی خیر ہے؟
سودا جو تو نے مانگا میں لے کے آیا, سبزی ترکاری میں نے بھجوا دی, بتا کس چیز کی کمی ہے, کیا بات ہے جو تجھے ناگواری گزری مجھے گھر میں آنے نہیں, کہا میں نہیں آن دینا جب تک یہ نہیں بتلائے گا تیرے کپڑوں میں سے طرح طرح کی خوشبو کہاں سے آتی ہے. ابو عاصم آج میں نے تینوں دسنا پڑے گا, تیرے جانے کے بعد میں نے تیرے تکیے کے نیچے ہاتھ مارا, تیرے بستر کے نیچے ہاتھ مارا, بکسے فرول کے دیکھ لیے, جہاں تو اپنی ضروری خفیہ چیزیں رکھتا ہے وہاں جا کے دیکھ لیا. ابو عاصم مجھے وہ عطر کی شیشی نہیں ملی جس شیشی میں سے تو عطر لگاتا ہے. جناب ابو عاصم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, وہی روتے روتے دروازے کے پاس بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے تو نے کیا کرنا ہے, کہ عطر میں لگاؤں گی. ابو عاصم بیوی کے چہرے کو دیکھ کے کہنے لگے اس عطر کا میرے سے سوال نہ کر, وہ عطر اب مجھے بھی نہیں ملتا. کہنے لگے کیوں, کہ جس مارکیٹ سے عطر آیا کرتا تھا وہ مارکیٹ ہی بند ہو گئی ہے. ڈر گئے حضور دنیا تو, مارکیٹ بند ہو گئی, دکان کہیں اور کر لی ہوگی. ادھر بیچنے والے نے گھر میں دکانداری شروع کر دی, انہوں نے کہا میں انہوں کوئی نہیں پتا. کہا پھر کیا ہوا, کہا میں تجھے سناؤں بتاؤں یہ عطر کہاں سے آیا. گرمی کا موسم تھا, مسجد نبوی کے دیوار کے سہارے میں بیٹھا ہوا تھا, پسینہ مجھے آ رہا تھا, گرمی کی وجہ سے گرمی دانے میرے وجود پہ نکلے ہوئے تھے, پیٹ میں نو بڑی تنگ کر رہی تھی, میں بڑا پریشان تھا. رحمت والے نبی نے اپنی نگاہ میری طرف اٹھائی اور تبسم بھرے لہجے میں فرمایا یار تجھے کیا ہوا, بے چین کیوں ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دانے نکلے ہوئے ہیں, گرمی کی وجہ سے پسینہ آ رہا ہے اور ان دانوں میں میٹھی میٹھی خارش ہو رہی ہے. کملی والے بڑا بے چین ہو. حضور نے فرمایا میرے پاس آ جا. حضور جیسے بیٹھے تھے آپ نے بیٹھنے کا طریقہ بدل لیا, آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئے, چوکڑی مار کے بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا ذرا کرتا اتارے نا. میں نے اپنا کرتا اتار دیا, اپنا قمیض اتار دیا. رحمت والے نبی نے فرمایا میری گود میں آ کے لیٹ جا. واہ مقدرہ والا ابو عاصم, اور کسی کو ماں کی گود ملی, کسی کو باپ کی گود ملی, کسی کو پیر کی گود ملی, کسی کو استاد کی گود ملی. صحابہ تمہارے کیا کہنے, کبھی تمہاری گود میں نبی لیٹا, کبھی اپنی گود میں نبی نے تمہیں لٹایا تھا. اللہ اکبر میرے عزیزو. ابو عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے اپنی گود میں لٹا لیا. کہ پھر کیا کیا, کہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ تک لے گئے, ایک ہاتھ سے اپنا ایک ہاتھ منہ کے قریب کیا, لبو مبارک کے پاس کر کر اپنا لعاب دان اس ہاتھ پر لگایا, پھر دوسرے ہاتھ پر اپنا تھوک یعنی اپنا لعاب دان لگایا. پھر فرمایا میرے کول آ جا. ایک ہاتھ آپ نے میری کمر پہ ملنا شروع کر دیا, دوسرا ہاتھ میرے سینے پہ ملنا شروع کر دیا. ہاتھ پھیرتے جا رہے تھے, شفیق پیارے باپ کی طرح پوچھتے جا رہے تھے اب بتا درد کیسا ہے. میں حضور کی گودی سے اٹھ کے بیٹھا, جہاں جہاں نبی کا ہاتھ لگا تھا, جہاں جہاں نبی کا لعاب لگا تھا, میں نے وہاں ہاتھ پھیر کر دیکھا. میں نے کہا کملی والے تیرے تھوک کا کتنا بڑا کمال ہے. درد تو دور کی بات ہے, جسم سے تھوک لگنے کی وجہ سے دانوں کا نشان بھی ختم ہو گیا. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں, 5 دن رہ گئے, 5 دن. رحمت والا نبی صحابہ کا سہارا لے کے منبر پر آ کے بیٹھ گئے. جرت مند نبی, غیرت مند نبی فرمانے لگے او لوگو 63 سالہ زندگی تمہارے میں گزاری ہے, بتاؤ کوئی لین دین ہو آج لے لے. کسی سے کچھ کہا ہو, کسی کو اذیت دی ہو, کسی کو ستایا ہو. رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحابی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ کا کالا اٹھے, یا رسول اللہ غزوہ بدر کے موقع پر آپ صفے سیدھی کرا رہے تھے, آپ کی یہ والی چھڑی میری کمر پہ لگی تھی, آج میں نے بدلہ لینا ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لے لے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, اپنی نیام میں سے تلوار نکالی, حضرت عکاشہ کو دی, کہ میری تلوار سے میرے جسم پر ٹوٹے کر دے پھیر کے, میرے نبی کی طرف چھڑی نہ اٹھانا. تجھے پتہ نہیں آج کتنے دن سے بخار ہے, پتہ نہیں آج امت کا غم لے کے دن رات تڑپ رہا ہے. اتنا امت کا غم ہے کہ بستر سے اٹھ کے مسجد کے اندر بھی نہیں آ رہا ہے. ہمارے نبی کو کچھ نہ کہنا. رحمت والے نبی نے اپنی آنکھوں میں آنسو دکھا کے عمر سے فرمایا عمر اگر قیامت کے دن بھی میرے کیے کا جواب دے سکے تو آ جا, ورنہ تو درمیان میں ہٹ جا, عکاشہ جانے یا میں جانو.